السلام علیکم. غالب کی ایک بڑی اچھی غزل درد ہو دل میں تو دعا کیجیے. درد ہو دل میں تو دوا دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجیے. دل ہی جب درد ہو تو کیا ہم کو فریاد کرنی آتی ہے، آپ سنتے نہیں تو کیا کیجیے. ان بتوں کو خدا سے کیا مطلب، توبہ توبہ خدا خدا کیجیے. رنج اٹھانے سے بھی خوشی ہوگی، پہلے دل آشنا کیجیے. عرض شوخی نشاط عالم ہے، حسن کو اور خود نما کیجیے. دشمنی ہو چکی باقدر وفا، اب حق دوستی ادا کیجیے. موت آتی نہیں کہیں غالب، اب تک افسوس زیست کیجیے. یہ تمام غالب کی غزل درد دل کے حوالے سے، درد دل لاہو پکار جزو مستی بے قراریاں، یہ تمام عشاق کا احساس ہوتی ہیں. اسی کے متعلق اس نے باندھا ہے. ایک طرف محبوبہ کی سنگینی کا ذکر ہو رہا ہے اور دوسری طرف محبوبہ سن نہیں رہی، وہ پکار رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، اور ان کو کبھی بت کہتا ہے، کبھی بت کافر کہتا ہے، اور کبھی نمرود کی خدائی سے غالب تشبیہ دیتا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ خود وہ جو ہے وہ ہمیں کافر کہتی ہے. کافر اس لیے کہتی ہے کہ خدا کو چھوڑ کے میں ایک ظاہری ہستی کی پوجا کر رہا ہوں. تو یہاں پہ میں غالب سے اطلاع بھی کرتا ہوں، جو عرض شوخی نشاط عالم ہے، حسن کو خود نما کیجیے، کیونکہ عشق تو ہستیوں مٹاتا ہے، تو شاہ کو ظاہری خوبصورتی مٹ جاتی ہے، یا خوبصورتی کو نہیں دیکھتے. لہٰذا یہ کس پیرائے میں غالب نے یہ شعر لکھا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی. اب دشمنی ہو چکی باقدر وفا، بحق دوستی ادا کیجیے. تو یہاں پہ غالب کہتے ہیں کہ محبوبہ جو ہے وہ چونکہ متنفر ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ جو گھر گھر افسانے تراشے جا رہے ہیں ان دونوں کی شخصیات کے متعلق یہ غالب تڑپتا ہے اس کے لیے جو بھی ہے، اور کچھ نہ کچھ تو اس میں بات ہوگی جو غالب اس کے لیے تڑپتا ہے، یا اس طرح کے جو بھی مختلف قسم کے افسانے لوگ تراش رہے ہیں، کوئی مچھلی کو کہہ رہا ہے کوئی کو. تو یہاں پہ غالب کہتا ہے کہ محبوبہ مجھ سے بددستور جو ہے وہ مجھ پہ ظلم کاری ہے، مجھے
توجہ طلب نہیں سمجھتی. تو اب ٹھیک ہے، میں نے تو اس کی دشمنی میں بھی بہت زیادہ دوستی کا وہ کی ہے یا اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے وہ ناراض ہو. تو کہتا ہے اب چلے میری اب وفاؤں کا یہ صلہ دے کیا وہ بھی مجھ سے دوستی کر لے. تو موت آتی نہیں کبھی تک سوچ اس کے لیے. اب غالب اپنی یہ اداس سوال ہوتے ہیں. اور جب کہ میں ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے غزل پڑھی تھی، میں نہ اچھا نہ ہوا نہ برا ہوا. پہلا شعر کیا تھا، درد منت کش دعا نہ ہوا، میں نہ اچھا نہ ہوا نہ برا ہوا. تو میں نے بڑا چیلنج کر دیا. اب میں نے سرچ کیا یوٹیوب پہ کہ کسی نے میرے اب غالب پہ اتنا کام نہیں ہوا، اقبال پہ بھی ہوا ہے مگر اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا. میرا خواہش تھی کہ میں پورا کا پورا اقبال کا کلام پڑھتا، پورا کا پورا غالب کافی حد تک پڑھ دیا، مگر اقبال کے بہت سارے کلام میں نے نہیں پڑھے، چند پڑھے ہیں. تو میں اس کو پڑھنا چاہ رہا ہوں، مگر کیا ہے کہ اس طرف جایا نہیں جا رہا. مگر میں اصل مدعا کی طرف آتا ہوں کہ میں نے کہا رفیع نے پڑھا ہے، آپ دیکھیں رفیع میں اور میرے میں کس نے اچھا پڑھا. میں نے چیلنج کر دیا. اب سننے والے نے ایک سنا پھر میرا سنا، نہیں جی رفیع نے اچھا پڑھ دیا. میں نے کہا میری بات سنو، یہ بات تمہیں اگر اس کا ٹیسٹ پسند ہے، اس کے جو بھی جس انداز میں وہ گاتا ہے وہ ایک علیحدہ سے بات. مگر اگر تم دیکھو جو سر میں نکالتا ہوں وہ رفیع نہیں نکال دیتا ہے. رفیع کے گانے میں سر بڑا اوپر جاتا ہے، ہائی پچ پہ گاتا ہے. مگر غزل میں جتنے بھی غزل گائے ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ بالکل ہی بے جان ہو کے پڑھو ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہے. تو میں کہتا ہوں میں توہین سمجھتا ہوں کلام کی. تو میں نے ایک منفرد اور چھوٹے انداز سے، کیونکہ میں تجربات کرتا ہوں، تو میں ہمیشہ وہ کام اختیار کرتا ہوں، ہمیشہ میں دل کی سنتا ہوں. اب جو پہلی بات میں نے کہا یہ دیکھو یہ چیز ہے، تو اس وجہ سے میرا انداز مختلف ہے، میں بھی تم اس کو ڈفرینٹ اس لیے ڈفرینٹ کرو. دوسری بات یہ کہ اس کی نام بنا ہوا ہے نا. تم اب جس کو کوئی سمجھ نہیں آتی گانے کی غزل کی، اب کسی محفل میں بیٹھا ہو تقریب جاری ہو تو بسرا بھی گا رہا ہو نا تو لوگ واہ واہ گا رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا ویل نون ہے. تو اگر ہم نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا تو لوگوں کے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سنگنگ ہے کیا، وہ الٹا میرے پہ نہ آ جائے. اب اس طرح کی کم لڑکیاں بھی چلتی ہیں، تو دو تین گانے ہٹ کا یہ سارے کھا رہے ہوتے ہیں، اپنا ساری زندگی پیسے کما رہے ہوتے ہیں. کیا انہوں نے گانا ہے؟ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسے پھر سر نکالے آن دا اسپاٹ. میں نے کہا بھائی میرا مائک بھی اس قابل نہیں ہے. اب وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، یار اس کی آواز جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی صحیح ریکارڈنگ نہیں ہوا. اب اتنا پروفیشنل کام ہو رہا ہے ادھر، تو اب اس کو یہ ایج دے رہا ہے جناب اس کی آواز بیٹھی ہوئی ہے، کسی نے ویسے ہی اس کی جو ہے نا غزل پڑھی ہوئی اب پبلش کر دیا یہ وہ. میں بھائی دنیا کا بہترین ان کے پاس نظام ہے انسٹرومنٹ کے حوالے سے، اور میرا جو مائک ہے نا وہ تو میرے سن نہیں قید کر سکتا. اور مجھے مجبور ہے وہ جو ہائی پچ کی لوڈ ہے نا وہ شور بن جاتی ہے اس مائک میں. اور میں اوپن ایئر میں گاتا ہوں، میں اس میں بھی نہیں گاتا جو ہے اسٹوڈیو. تو لہٰذا میں ایک وہ ہے میرا ڈیمیج کرتی ہے چیز، میں اوپن ایئر میں گاتا ہوں آواز بھولتی نہیں ہے. دوسرا مائک اس قابل نہیں ہے کہ میرا سر کہہ سکے، اور بڑا وہ سر کہیں تو وہ شور بن جاتا ہے. بالکل لو موڑ میں بہت ہی کم آواز میں یہ بھی میں نے پڑھی ہے. اگر میں اپنے فل سر کھینچوں اور لفظ پہ جس طرح میں زور اب میں دوسروں سے یہ پڑھتا ہوں، دوسرے فلو میں پڑھتے ہیں، میں الفاظ پہ زور دیتا ہوں اور الفاظ کو کھینچتا ہوں، اس کا حقیقی معنوں میں ادائیگی ادا کرنی. کیونکہ غزل کا یہی حسن ہوتا ہے کہ آپ اس کو بہترین طریقے سے ادا کرو الفاظ سے. جو دوسری سنگنگ ہوتی ہے اس میں آپ فلو میں پڑھتے ہیں جو بھی ہے سر کو نا یہ میں اس میں ڈیفیشیٹ کرتا ہوں. تو میرا نہیں خیال کہ غالب کا کلام کے ساتھ آج تک کوئی انصاف کر سکا ہے، یا میری خوش فہمی نہیں ہے یا حقیقت ہے واللہ اعلم. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے بیسٹ غالب میں ہی پڑھتا ہوں. واللہ اعلم، بڑی آئی ڈو ناٹ نو.